جو ساری صورتحال ہے اس کو یکسر تبدیل کر لیتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آج یوم چراغاں ہے جی, چراغاں کرنا چاہیے ہر ایک کو, لیکن کچھ لوگوں نے آج ہی کے دن, جو کہ انتہائی متبرک دن ہے, نفرت کی آگ سے روشنی کرنے کی کوشش کی. بے شک, صحیح بات, بے شک. تو ہوا یہ کہ آج دوپہر کو یہ خبر آئی کہ چکوال سے کوئی 40 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے دلمیال, وہاں پر احمدی جو ہیں ان کا دوسرا بڑی عبادت گاہ ہے, دارالذکر اسے کہتے ہیں. وہاں پر جشن عید میلاد النبی کے ایک جلوس نے جس میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, انہوں نے وہاں حملہ کیا. وہاں پر لوگوں کو پولیس نے نکالا جو وہاں پر تھے, مگر وہاں پر خاصی جلائی گئی چیزیں وہاں سے نکال کر کے, جس کی آپ کو تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس پر قبضہ کر لیا گیا. اور یہ قبضہ اب سے کچھ دیر پہلے جب فوج اور پیراملٹری وہاں آئی اور پولیس نے مل کر یہ قبضہ چھڑایا وہاں سے. اور اب جو صورتحال ہے علاقے میں شدید ٹینشن ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ ہوا کیا. جو ہماری پولیس سے بھی بات ہوئی اور دوسرے ذرائع سے, انہوں نے کہا کہ کل رات کو وہاں کی ایک قریبی مسجد ہے, مسجد لال شاہ, وہاں پر دو وہاں کے مقامی عہدیداران ہیں ختم نبوت کے, عبد المتین اور عبد الرشید. انہوں نے اور کچھ علماء جو باہر سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے میٹنگ کی جس میں طے کیا گیا کہ جلوس جو ہے جشن عید میلاد النبی کا, اس کا روٹ تبدیل کیا جائے گا اور یہ میک شور کیا جائے گا کہ وہ دارالذکر کے سامنے سے گزرے جو احمدیوں کی عبادت گاہ ہے. اور خیال یہی تھا کہ وہاں قبضہ کیا جائے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس زمین کے بارے میں ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. وہ ڈسپیوٹ ایسا ہے کہ ظاہر ہے گزشتہ 100 برس سے یہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے, مگر اب سے 10 سال پہلے ہی عبد المتین صاحب جو ان کے والد صاحب نے عدالت میں کیس دائر کیا کہ یہ کیونکہ ان کو پاکستانی آئین نے غیر مسلم قرار دیا ہے تو اس کی زمین جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دی جائے. اور یہ صرف زمین ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ ملحقہ دکانیں بھی ہیں. تو وہ ابھی عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے. لیکن یہ سب پلاننگ ہوئی آج, اور ظاہر ہے ہمیشہ جب ایسے کوئی حملے ہوتے ہیں تو پیچھے محرکات یہی نکلتے ہیں, زمین ہے یا پیسے کا لین دین ہوتا ہے یا بہت. تو وہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ پہلے ظاہر ہے وہاں جو احمدی موجود تھے ان کو بھی اس چیز کی بھنک تھی, کیونکہ ایک لیٹر جو ہے لکھا گیا تھا سلیم الدین صاحب ہیں, میں خیال جو ترجمان ہیں مرکزی ترجمان, جی, تو انہوں نے ایک خط دکھایا ہے اور یہ 5 دسمبر کو لکھا گیا تھا, یعنی ایک ہفتہ پہلے. زاہد حمید احمد صاحب ہیں, امیر ضلع چکوال احمدیہ جماعت کے, اور یہ لکھا گیا ہے چکوال کے ڈی سی او کو, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کو. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی 2 دسمبر کو جمعے کا روز تھا, اسی مسجد میں جامعہ مسجد لال شاہ میں ایک مطلب جمعے کی نماز کے دوران تو مختلف علماء بلائے گئے, مختلف لوگ بلائے گئے آس پاس کے علاقوں سے, اور وہاں پر لوگوں کو اکسایا گیا کہ 12 ربیع الاول کو ہم اس احمدیوں کے عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں گے, اور سب لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بات ہے 5 دسمبر کی, یہ نہیں خط لکھا گیا 5 دسمبر کو, جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے 2 دسمبر. پلاننگ ہوئی 2 دسمبر کو, پلاننگ ہوئی 2 دسمبر, یعنی آج سے 10 دن پہلے, یعنی آج سے 10 دن پہلے. یہ تو جو اوپن واضح پلاننگ ہوئی ہے جماعت کے دوران, یہ اس کے بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو پلاننگ ہو رہی ہوگی وہ بھی ہو رہی ہوگی نا, آخرکار بلانا تو ہے ان لوگوں کو. پھر نے کہا گیا, اسی خط میں لکھا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ 12 دسمبر کو آج کے روز جو عید میلاد النبی کا جلوس نکلے گا وہ اس کا رخ ہماری طرف آئے گا, اور اس جلوس کے دوران یا اس جلوس کی آڑ میں کچھ عناصر ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ہمیں اس طرح کی اطلاعات ہمیں آس پاس کے علاقوں سے بھی مل رہی ہیں, اور آپ سے گزارش ہے انتظامیہ سے کہ آپ پلیز سیکیورٹی میجرز اپنے بیف اپ کر دیں. یہ خط لکھا گیا 5 دسمبر کو. ٹھیک ہے, جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے 2 دسمبر کا, اور ظاہر ہے
کہ بہت بڑی مسجد ہے, علاقے کی بڑی مسجد ہے, تو جو وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آخرکار انتظامیہ کے کانوں تک پہنچی تو ہوئیں گی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہاں پر تقریباً 2 درجن کے لگ بھگ جو ہیں وہ پولیس والے تھے. لیکن ظاہر ہے جب جو ایکسٹرا سیکیورٹی 6-7 ہزار کا مجمع ہو, بالکل, تو پھر ظاہر ہے ان کے سامنے کچھ نہیں تھا پولیس والوں نے. تاہم یہ ضرور کیا کہ انہوں نے جو وہاں احمدی موجود تھے پچھلے دروازے سے ان کو نکالا, تقریباً 40 کے, اور وہ احمدی جو تھے وہ بھی اس چیز کے لیے تیار تھے. ظاہر ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کیونکہ انتظامیہ نے نہیں خبر پھیل گئی ہوگی, تو وہاں پر کچھ فائرنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد پولیس نے پھر آر پی او گئے, ڈی پی او بھی وہاں پہنچے اور وہ سارا وہ کر کے, لیکن بائی دا ٹائم یہ جل چکا تھا سارا. آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں, حکومت پنجاب نے ویسے کہا, حکومت پنجاب, ہاں مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ہے نا جب یہ خبر آئی تو میں نے اپنے جو نمائندے ہیں ان سے پتہ کر کے میں نے ٹویٹر کے اوپر ڈالا کہ بھائی, اور حکومت پنجاب کو ٹیگ کیا جو چیف منسٹر یونٹ کے اسپیشل یونٹ فار ریسٹورنگ لا اینڈ آرڈر تھے, اور وہ ان کو میں نے ٹیگ کیا. میں نے کہا کہ یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے, پلیز اسٹاپ دس, شاید آپ کے علم میں, ہاں شاید آپ کے علم میں. تو اس کے بعد ان کے وہ آئی کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ آیا جو فائنل سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ تھا کہ وہاں 2 گروہوں کے درمیان جو ہے غلط فہمی کی بنا پر چھوٹی موٹی, مطلب ایک گروہ تقریباً 5000 لوگ ہیں جو پچھلے 2 ہفتوں سے منصوبہ بنا رہے ہیں جو ہمارے علاقے میں ہی ہو رہا ہے, اور ایک کوئی 40 لوگ ہیں جو اندر چھپ کے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کہ ہماری جان بھی بچے گی یا نہیں, کیونکہ اکثر جان نہیں بچتی ان طرح کیسز میں, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن غلط فہمی ہے مجھے صاحب, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اچھا, بیفور دیٹ ہم اگر نمائندے سے بات کر لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے, تاکہ پھر آپ دلمیال کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ بتائیے گا. ہمارے ساتھ نبیل انور ڈھکو ہیں جو کہ ڈان اخبار کے نمائندے ہیں, چکوال سے خاصی خبریں بھی دیتے ہیں. نبیل بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اس علاقے میں؟ بشیر صاحب, یہ تو بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ, لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک اور بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے کنفرم ہوا ہے کہ ڈیتھ تو 2 بندوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ابھی تک وہاں پہ کمشنر صاحب آئے ہوئے ہیں, آر پی او راولپنڈی ہیں, ہمارے پروینشن منسٹر ہیں تنویر اسلم صاحب, یہ سارے ہمارے ڈی سی او ڈی پی او سارے آفیسر وہاں پہ موجود ہیں. میٹنگ ہو رہی ہے, وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سولوشن نکل آئے. ابھی تک سچویشن اسی طرح ٹینس ہی ہے. تو ابھی فوج بھی آ گئی تھی, پیراملٹری فورسز, رینجرز بھی آئی ہے, فوج بھی آئی ہے, تو کیا جو صورتحال ہے وہاں پر کس طریقے کی اس وقت نگرانی ہو رہی ہے وہاں پہ؟ جی, وہاں پہ جو آرمی نے یہ کیا کہ آرمی نے آ کے وہ جو ورشپ جو ان کی پلیس ہے دارالذکر تھا احمدیوں کا, اس کو انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, اس کو انہوں نے ویکیٹ کروا لیا ہے. لیکن ابھی تک اس کا کوئی سولوشن ابھی تک نہیں نکال سکے گا, اس کا کیا بنے گا, فیوچر اس کا کیا ہوگا. تو یہ ابھی وہاں پہ وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں جو وہاں پہ لوکل ہے دونوں گروپوں کے ساتھ, لیکن ابھی تک وہ کسی سولوشن پہ نہیں پہنچے. اچھا, اور یہ سر یہ آپ کو بتاؤں, یہ 1860 کی مسجد بنی ہے, 100 سال پہلے نہیں, اس کو 150 سال ہو گئے. 1860 کی مسجد تو بہت پرانی, بلکہ بڑا یہ پیسفل تھا. ہمارا واحد ایریا تھا, گاؤں تھا جہاں اتنے زیادہ احمدیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے, بڑے وہ جو ہے ملک کے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں. تو اس گاؤں میں بڑا پرامن ہوتا تھا ہر دفعہ. اس دفعہ جلوس کا روٹ انہوں نے چینج کیا, تو اس طرح پھر وہ یہ سارا مس ایپ ہوا. اچھا, ابھی آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی پرچہ کٹے گا, کیس رجسٹر ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے, یا ابھی تک آپ کے خیال میں جو مقامی قیادت ہے ظاہر فوجی, سول اور پولیس کی, وہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سلجھا رہی ہے, تو کوئی ڈیفینیٹیو کوئی پکچر ابھی تک سامنے نہیں آ رہی؟ جی, ابھی تک بالکل کوئی ڈیفینیٹ پکچر سامنے نہیں آ رہی ہے. ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا سولوشن نکلے. میٹنگ ابھی تک چل رہی ہے وہاں پہ, سارے آفیسر آئے ہوئے ہیں, میٹنگ ابھی تک ہو رہی ہے. 2 منٹ پہلے میری بات ہوئی, ابھی تک میٹنگ ہو رہی ہے, ابھی تک کوئی. اچھا نبیل, ون فائنل چیز آپ کو بتائیے گا, آپ کے علم میں تھا کہ یہ احمدیوں نے یہ ایک مراسلہ لکھا ہے مقامی ایڈمنسٹریشن کو, اور اب سے 10 روز پہلے کہ جناب ایسا ہونے جا رہا ہے, پھر یہ جلوس کا روٹ جو ہے لاسٹ منٹ پہ تبدیل بھی ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں انتظامیہ کے اگر نالج میں تھی تو کیوں ایسے اقدامات نہیں لیے گئے؟ وہی صاحب, یہ تو یہ 10 دن پہلے تو انہوں نے لکھا, لیکن یہ 1 مہینہ پہلے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, وہاں پہ لوگ تھے, انہوں نے یہ اعلان شروع کر دیے تھے کہ ہم 12 لیول کو اس پہ قبضہ کریں گے, ہم اس مسجد کو اس کا قبضہ واپس لیں گے. 1 مہینے پہلے سے یہ چل رہے ایشو. اس کا یہ سر پولیس نے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ وہ 4-5 سپاہی ڈیوٹی پہ ہوتے تھے, آج انہوں نے کافی زیادہ وہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی,
لیکن وہ اس چیز یہ تھا کہ آس پاس کے دیہاتوں کے سے لوگ آ گئے، وہاں لوگوں نے اعلان کیے گئے مساجد میں کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو جب اتنا زیادہ مجمع ہو تو وہاں پہ پولیس پھر کیا کر سکتی ہے؟ شام کو فوج آئی تو فوج نے ساری سچویشن کو کنٹرول کیا. ٹھیک.